مولانا سرکار صاحب سے میں درخواست کروں تشریف لائیں اور 5-7 منٹ میں کچھ تاثرات پیش کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کو نماز پڑھاتے ہوئے نماز میں بھول لگ گئی۔ کس وجہ سے لگی نماز میں بھول؟ اس وجہ سے لگی کہ جتنے مقتدی، جتنے حضرات آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے صحابہ کرام، ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کی وضو میں کمی تھی۔ سارے مقتدی تمام جتنے بھی نماز ادا کر رہے تھے، صرف ایک مقتدی کی وضو میں کمی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بھول لگ گئی۔ تو آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ نہیں فرمایا، اگر آپ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ فلاں شخص اٹھ کر کے چلا جائے، آپ اگر چاہتے تو اس شخص کو کھڑا کر کے وضو کا صحیح طریقہ بتلا دیتے، مگر آپ نے سوچا کہ اگر یوں کہہ دیا جائے مجمع میں کہ فلاں شخص کے وضو میں کمی ہے تو میرے بھائیو بتلاؤ شرم آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی دل شکنی نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ کسی کو ایذا نہیں پہنچایا کرتے تھے، آپ کی طرف سے کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا فرمایا؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وضو میں صحیح کر کے نہیں آتے، تاکہ سمجھنے والا سمجھ لے کہ جلدی سے وضو کر کے کون آیا ہے۔ تو میرے بھائیو اصل میں بتلانے کا مقصد تو یہ ہے کہ مقتدیوں کا اثر امام کے اوپر پڑتا ہے۔ کس کا؟ مقتدیوں کا اثر امام کے اوپر پڑتا ہے، اسی طریقے سے کہنے والے کے اوپر سننے والوں کا اثر پڑتا ہے۔ جو کہنے والا ہوتا ہے، جو بولنے والا ہوتا ہے، جو سنانے والا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اثر کس کا پڑتا ہے؟ سننے والوں کا اثر، سننے والوں کا اثر پڑتا ہے۔ تو ہمارے جلسے کی ترتیب بالکل ایسی ہے، کہیں کو جگہ خالی چھوڑ دی اور کہیں کو بڑا ہجوم نظر آ رہا ہے۔ تو آپ سبھی حضرات جب مل کر کے بیٹھیں گے تو جلسہ بڑا خوبصورت لگے گا، بہت اچھا لگے گا، نہیں لگے گا؟ ذرا اسے خوبصورت بنا کر کے دیکھ لیں گے، دیکھیے ذرا آگے کو سرک جاؤ۔ اب تو شام کا وقت ہے، سبھی حضرات آنے والے ہیں، تو پیچھے بیٹھے وہ بھی آ جائیں، تھوڑا سا تکلیف وہ بھی اٹھا لیں، سب مل کر کے بیٹھو، اس لیے کہ آنے والا کوئی مہمان یہ نہ سمجھ لے کہ بھئی کیلی والوں کو بیٹھنا بھی نہیں آتا، کہ جلسہ سننا بھی نہیں آتا، یہ بڑی شرم کی بات ہوگی۔ ہمیں بڑا فخر ہے اپنے گاؤں کے اوپر، اپنی بستی کے اوپر، اپنے بھائیوں کے اوپر، اپنے عزیز و اقارب کے اوپر، اپنی بستی کے لوگوں کے اوپر بڑا فخر ہے۔ اگر ذرا سی کوئی بات سننے کو ملے تو برداشت نہیں ہوگا، تو ہمیں ایسا موقع ہی نہیں دینا نا، ایسا موقع نہیں دے رہا۔ میرے خیال سے جو مہمان ہیں میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں، انہوں نے سوچا ہے تو اپنے گاؤں والوں کو کہہ رہے، ہمیں تھوڑے کہہ رہے بھائی تم بھی آگے کو آ جاؤ۔ جو باہر کے مہمان ہیں سوچ رہے ہوں گے ہمیں تھوڑے کہا، اپنے گاؤں والوں کو کہا، کہنی والوں کو نہیں۔ مجمع میں آئے ہوئے، جلسے میں آئے ہوئے سب تمام کے تمام اس جلسے کا حصہ ہے، اس مجمع کا حصہ ہے، اور اللہ نے 5 مرتبہ مسلمان کو بیٹھنے کا اٹھنے کا طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اگر نمازی بہت ہو اور مسجد بھر جائے، یہاں تک کہ راستوں میں نیت باندھ لے، تو کبھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی کہیں کھڑا ہے، کوئی کہیں کھڑا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ مسجد بڑی ہو نمازی کم ہو، سب نے 5-7 لوگوں نے ساری صفیں بھر کے دکھا دی، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اگر 5 بھی ہوں گے وہ بھی ترتیب کے ساتھ امام کے پیچھے، اور 5000 ہوں گے تو وہ بھی کس کے پیچھے؟ امام کے ترتیب کے ساتھ ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں جلسے کو سننا ہے، جب تک یہ جلسہ ہوگا شام تک، عصر کے وقت تک انشاءاللہ سب کو بیٹھا رہنا ہے۔ یہ غنیمت ہے، کسی شاعر نے کہا ہے کہ غنیمت جان لو اس مل بیٹھنے کو، ورنہ جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ کسی کو معلوم نہیں موت کب آئے، کس حال میں آئے، صبح میں آئے، شام میں آئے، دن میں آئے، رات میں آئے، نہ معلوم کون آج ہے کون آئندہ چل کر کے نہ ہوگا۔ اگر پوری بستی کا محاسبہ کیا جائے، اگر حساب لگایا جائے، تو یاد رکھو 1 سال کے اندر ہماری اس بستی سے ہمارے بہت سے عزیز دنیا سے رخصت ہو گئے، آئندہ چل کر کے کون ہوگا کون نہ ہوگا کسی کو معلوم نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے خواب دیکھا، خواب دیکھا اور آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے نبی علیہ السلام سے یہ معلوم کیا، یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ میری موت آئے تو مدینہ طیبہ میں آئے، میری موت کا کتنا وقت باقی ہے، میری موت کا کتنا وقت باقی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان
फरमाया, बल्कि इस तरीके से हाथ का इशारा किया, इस तरीके से हाथ का इशारा करना था। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हो गए। हजरत इमाम मालिक अलैहि रहमा की आंख खुल गई। आंख खुलने के बाद आपने सोचा कि आका ने 5 उंगलियों का इशारा फरमाया, आया 5 उंगलियों के इशारे से 5 साल बाकी है, या 5 महीने बाकी है, या 5 दिन बाकी है, या 5 हफ्ते या 5 घंटे रह गए, मालूम नहीं, परेशान हो गए। उस जमाने में अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह जो शानदार मुअब्बिर थे, ताबीर बतलाने वाले, ख्वाब की ताबीर बतलाया करते थे। हजरत इमाम मालिक अलैहि रहमा ने एक कासिद को रवाना किया और कहा कि जाओ अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह से मालूम करो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और आपसे मौत के बारे में सवाल किया गया कि जिंदगी का कितना वक्त बाकी है। तो आका ने 5 उंगलियों का इशारा फरमाया। समझ में नहीं आ रहा 5 साल है या 5 महीने है या 5 हफ्ते या 5 दिन बचे हैं। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास में जाकर के कासिद ने सवाल किया कि नबी अलैहि सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए और आपसे सवाल किया, या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी का अभी कितना वक्त बाकी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 उंगलियों का इशारा फरमाया और जुबान मुबारक से कुछ ना कहा, रुखसत हो गए। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, किसने देखा है ख्वाब? कासिद ने कहा, मैं नहीं देखा। कि तेरा ख्वाब नहीं, ये ख्वाब तेरा नहीं, ये ख्वाब किसी आम इंसान का ख्वाब नहीं, ये ख्वाब ऐसे शख्स का ख्वाब है जो अपने वक्त का इमाम है। और जब तक ये मालूम ना हो जाए कि ख्वाब का देखने वाला कौन है, इसकी ताबीर नहीं बतलाई जा सकती। चुनांचे कासिद रवाना हो गया, वापस गया। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जाकर के हजरत इमाम मालिक अलैहि रहमत से बतलाया, इमाम साहब अल्लामा यूं फरमा रहे हैं, जब तक इस चीज का इल्म ना हो जाए कि ख्वाब का देखने वाला कौन है, उस वक्त तक ताबीर नहीं बतलाई जा सकती। हजरत इमाम मालिक अलैहि रहमत ने कहा कि जाओ कह दो इमाम मालिक ने देखा, ये ख्वाब मालिक ने देखा है। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस ख्वाब के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 5 उंगलियों का इशारा फरमाना, न 5 साल बाकी है, न 5 महीने बाकी है, और न 5 हफ्ते न 5 दिन बाकी है, बल्कि आपने 5 उंगलियों का इशारा फरमा करके कह दिया 5 चीजों का इल्म सिवाय खुदा के किसी को भी नहीं हो।